السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اب بہت ہی ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم ان کی بھرپور خواہش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا جو ایک انٹیگریٹی والا امیج ہے اس کو ڈسٹارٹ کیا جائے۔ آج بھی ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، پی ڈی ایم نے، اور عطا تارڑ توشہ خانہ کا کیس کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، میں نے کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ اب اس کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور آج یہ پتہ نہیں کتنے اربوں تک چلا گیا۔ اور اس میں جو ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو بطور خاص ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل میں اس کا آپ کو کمپیریزن آپ کو آج دوں گا، پیرالل ڈرا کروں گا کہ جب محترمہ بے نظیر زندہ تھیں تو آصف علی زرداری پر تنقید کی جاتی تھی، اس لیے کہ محترمہ بے نظیر کے خلاف کوئی آپ کو سکینڈل نہیں ملتا تھا ان کو۔ اور ابھی یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان کے حوالے سے کوئی سکینڈل نہیں ہے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ پبلک لائف میں ہیں ہی نہیں ہے، ان کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو لیکن یہ عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ان کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، اور دوسرا ان کی جو اہلیہ ہیں ان پر یہ تنقید کا نشانہ۔ اور آج پوری ایک بھرپور پریس کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اب لاہور جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی کا مرکز ہے، وہاں پر بھرپور میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، مونس الہی سے، پرویز الہی سے، پوری ایک جو اس وقت کوشش عمران خان صاحب کی اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس نے اس وقت بالکل پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم کو، خاص طور پر نون لیگ کو، کیونکہ پنجاب جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس میں تو مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہے پی ٹی آئی کا۔ جو سرویز آ رہے ہیں، جو بھی لیٹسٹ سروے آیا ہے اور انہی اداروں نے کروایا ہے جن کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے یا جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس سروے کے مطابق پنجاب میں 2/3 میجورٹی عمران خان کی پارٹی حاصل کرنے والی ہے۔ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں یا ایک مہینے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو 2/3 عمران خان کی جماعت جو ہے وہ میجورٹی لے کر اسمبلیوں میں واپس آ سکتی ہے۔ اب جو اور اتنی بڑی جو پاپولیرٹی ہے، اس قدر لوگوں کی جو عمران کی جو فالوئنگ ہے، اس کی بنیاد پر جو عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کی ایک ریزسٹنس آ گئی ہے۔ اس وقت نون لیگ یہی چاہتی ہے، باجوہ کی جو باقیات ہیں جہاں جہاں بیٹھی ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے۔ ان کو بھلے ان کی پارٹی الیکشن لڑے لیکن عمران خان الیکشن نہ لڑے۔ اس کے لیے ایک ویڈیو سکینڈل بھی آنے والا ہے، اس کی بنیاد بنائی جائے گی۔ یہ توشہ خانہ جو ہے اس کا سکینڈل بنایا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ذمہ لگایا گیا جو ان کے پاس جو انفارمیشن ہے، اور اسی طرح اور بہت سارا جو ملبہ ہے میڈیا کے ذریعے ان پر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ عمران خان کو ٹیکنیکل جو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک میں سٹیبلٹی لانے کا جو منصوبہ ہے وہ بالکل اس پر ریزسٹنس آ گئی ہے بہت زیادہ۔ پنڈی سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فیصلہ ساز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکنیکلی عمران خان کو نکالا تو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ ایک بڑی کانفرنس ہوئے گی پنڈی میں، جس میں سارا معاملہ ڈسکس ہوگا، اور خیال جو اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کو جو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے جو جال نون لیگ بچھا رہی ہے، جو پی ڈی ایم بچھا رہی ہے، جو باجوہ کی باقیات بچھا رہی ہیں، وہ پورا نہیں ہوگا، اور ایک ڈیل جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس ڈیل کے تحت جو کیسز ہیں نواز شریف کے، وہ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیسز آپ کے ختم کر دیتے ہیں، آپ یہاں پر سیاست میں آ کر حصہ لے سکتے ہیں، آپ کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دے دی جائے گی، لیکن عمران خان کو جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی بات ہے وہ شاید پوری نہ ہو سکے۔ جبکہ عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے کہ وہ ہر طرح کی جو سچویشن ہے
اس سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر بھی دیا جائے، جو میں نے آپ کو کہا ہے جو طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بھی پاکستان کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جنہوں نے پاکستان کا مال بنایا ہے، لوٹا ہے، باہر لے گئے ہیں۔ اور وہ عمران خان نے یہ بھی اپنے قریبی دوستوں سے کہا ہے کہ ان کو ابھی بھی اس بات کا خطرہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر دوسری اٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن وہ کسی چیز سے گھبرائیں گے نہیں، اپنا جو اصل ان کا جو جس مقصد کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہفتے کی رات کی تیاریاں بھرپور انہوں نے کی ہیں، اپنی پارٹی، اپنی قیادت کے پرزور اصرار پر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بہت دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، تھوڑا ان کی فزیکل حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر وزن ڈال رہے ہیں، لیکن پارٹی کی قیادت نے کہا ہے کہ کیونکہ ایک اس وقت جو نون لیگ ہے ان کی جو حکومت ہے، کسی طرح بھی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور لاہور کیونکہ شریف خاندان کا گھر ہے، آبائی گھر ہے، تو وہاں پر احتیاط کی جائے۔ اور لبرٹی میں بڑی سکرینز لگا دی گئی ہیں، ایک اور بڑی سکرین آج رات لگا دی جائے گی، اور عمران خان وہاں پر خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ 31 جنوری سے پہلے ہر حالت میں اس حکومت نے ڈیزالو ہونا ہے۔ یہ حکومت اگر یہ خود شہباز شریف صاحب اس حکومت کو تحلیل نہیں کریں گے تو اتحادی کو چھوڑ جائیں گے ساتھ۔ اس حکومت نے ہر حال میں ڈیزالو ہونا ہے، تحلیل ہونا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت جو مرکز میں ہے جب یہ تحلیل ہو جائے، اس کے بعد عمران خان جو بھی عوامی جلسے ہوں گے، جو بھی گیدرنگز ہوں گی، اس میں وہ شریک ہوں، لوگوں کے سامنے آئیں، اس وقت تک وہ احتیاط کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں، کیونکہ جو لنڈن میں بیان آیا تسنیم حیدر کا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کسی طرح سے بھی کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں بالکل وضاحت سے یہ بات کہی گئی کہ نواز شریف صاحب خود شوٹر ڈھونڈ رہے تھے، تو اس لیے یہ یعنی یہ ایک الزام ہے۔ تو اس لیے جب تک شہباز کی حکومت ہے اس وقت تک پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو ایکسٹرا آرڈینری احتیاط سے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرہ جو ہے وہ خاصی حد تک اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹین کر سکتے ہیں۔ بہرحال سروے یہ بتا رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی، اور جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی بات تھی، ریزسٹنس آ رہی ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے، کیونکہ اس کے بعد جو عوامی ریئیکشن ہوگا اس کو سنبھالنا بتایا جا رہا ہے کہ آسان نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم پوری اپنی تحریک جاری کیے ہوئے کہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کی جو ریپیوٹ ہے اس کو ڈیمیج کر سکے، لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں، ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں بڑا اہم اعلان عمران خان کا سیٹرڈے نائٹ کو، اور اس میں وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، ایک تاریخ دیں گے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ پر امید ہیں کہ جو اب تبدیلی کی ہوائیں آ رہی ہیں، جس طریقے سے وائبز پنڈی سے آ رہی ہیں، 31 جنوری سے پہلے شہباز حکومت جو ہے اس کی تحلیل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہاں پر حکومت بنا سکے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا صدر مملکت کے پاس کہ وہ قومی اسمبلی کے بھی جو فریش انتخابات ہیں ان کا اعلان کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔